طواف قدوم جب حاجی میقات سے احرام باندھ کر، خواہ وہ مدینے سے ذوالحلیفہ کے مقام سے احرام باندھ کر آ رہا ہے یا وہ اپنے ملک سے یعنی کسی سفر کے دوران میں حج سے جب وہ جہاز میں بیٹھ کر بیت اللہ تک پہنچ رہا ہے، تو اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ یعنی میقات سے جو ہم احرام باندھ کر آتے ہیں اور آتے کے ساتھ ہی جو پہلا طواف کرتے ہیں اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ طواف زیارت یہ 10 ذی الحجہ کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن جو حج کے ایک رکن کا حصہ ہے، وہ جو طواف کیا جاتا ہے اسے طواف زیارت یا طواف افاضہ کہتے ہیں۔ طواف وداع حج کے بعد مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے پہلے ادا کیا جانے والا جو آخری طواف ہوتا ہے اس کو طواف وداع کہتے ہیں۔ ناظرین، کیونکہ ابھی ہم میقات سے آئے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ طواف قدوم کریں گے۔ طواف قدوم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اور کیسے کیسے طواف قدوم کیا جاتا ہے، تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، طواف قدوم کرنے سے پہلے آپ کو استباء کرنا پڑے گا، یعنی دائیں کندھے کو ننگا کرنا پڑے گا۔ مردوں کو چاہیے کہ طواف قدوم شروع کرنے سے پہلے احرام کی چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر اس طرح ڈالیں کہ دایاں کندھا ننگا ہو جائے۔ اس کیفیت کو ناظرین استباء کہا جاتا ہے۔ یہ عمل صرف طواف قدوم میں ثابت ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ یہ صرف اور صرف طواف قدوم میں کرنا ہے، نہ طواف زیارہ میں کرنا ہے، نہ طواف وداع میں کرنا ہے، اور نفل طواف میں تو آپ ویسے ہی احرام کی حالت میں نہیں ہوتے۔ اور یہ بھی بات یاد رہے ناظرین کہ اسے صرف 7 چکروں تک برقرار رکھنا سنت ہے، اس کے بعد نہیں۔ یعنی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ استباء کر دیتے ہیں، اپنے کندھے کو ننگا کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں دونوں کندھوں کا ڈھکنا ضروری ہے۔ استباء کرنے کے لیے آپ کو اپنا دانا ہاتھ یعنی اپنا دایاں ہاتھ اور یہ کندھا ننگا کرنا پڑے گا، اور یہ چادر اس طرح کر کر اپنا سیدھا کندھا ننگا کر دیں گے۔ اس کو استباء کہا جاتا ہے، جو طواف قدوم کے وقت میں ہمارے لیے کرنا لازم ہے۔